السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال الرجل مسست الذکری او قال الرجل یمس ذکرہ فی الصلاة علیہ وضوء فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا انما هو بضعة منك اخرجہ الخمسہ وصححہ ابن حبان وقال ابن المدینی هو احسن من حدیث بسرا۔ ابھی بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 67 حدیث نمبر پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی طلق بن علی مشہور صحابی ہیں۔ یہ یمامہ کے تھے، یمامہ سے آئے تھے اور مدینہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے بارے میں جو باتیں معلوم ہو سکی ہیں، طلق بن علی، ان کی کنیت ابو علی ہے، اور نسب نامہ اس طرح ہے طلق بن علی بن طلق بن عمر حنفی الیمامی، یمامہ کے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اسی وقت یہ بھی آپ کے پاس تشریف لائے تھے، اور مسجد نبوی کی تعمیر میں انہوں نے حصہ لیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 14 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ قال رجل مسست ذکری او قال الرجل یمس ذکرہ فی الصلاة علیہ وضوء فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا انما هو بضعة منک۔ قال رجل ایک آدمی نے کہا، قال میں نے کہا، رجل میں نے آدمی، قال رجل ایک آدمی نے کہا، مسستو ذکری، مسستو اس کا معنی ہوگا میں نے چھوا، میں نے ٹچ کیا، میں نے چھوا۔ چھوا مطلب پکڑا، ٹچ کیا۔ ذکری اپنی شرمگاہ کو۔ او قال الرجل یمس ذکرہ، او مانے یا، او مانے یا۔ قال الرجل آدمی نے کہا، یمس ذکرہ فی الصلاۃ، مس یمسو کا معنی ہوتا ہے چھونا، ٹچ کرنا، پکڑنا۔ ذکرہ اس کا مطلب ہوا اپنی شرمگاہ کو، ذکرہ اپنی شرمگاہ کو۔ فی الصلاۃ نماز میں، فی الصلاۃ کا معنی کیا ہوگا؟ نماز کے اندر یا نماز میں۔ علیہ وضوء، آمنے کیا، آمنے کیا، علیہ اس پر، علیہ اس پر، علیہ وضوء
کیا اس پر وضو ہے، یعنی ٹچ کرنے کی وجہ سے، مخصوص اعضاء کو چھونے کی وجہ سے کیا وضو ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، انما ہوا بضعۃ منک، انما ہوا بضعۃ منک، انما مانے بے شک، یقیناً، بضعۃ بضعۃ مانے جسم کا ٹکڑا، بضعۃ مانے جسم کا ٹکڑا۔ بضعۃ منک تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، انما هو بضعۃ منک، وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اخرجہ الخمسہ، اس حدیث کو 5 لوگوں نے بیان کیا ہے، خمسہ نے بیان کیا، یعنی 5 ائمہ نے بیان کیا، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ ہے، ان 5 نے بیان کیا ہے، امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، یہ کل 5 ہو گئے، ان 5 نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وصححہ ابن حبان، امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ وقال ابن المدینی، وقال ابن المدینی، ابن المدینی ایک محدث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہوا احسن من حدیث بصرہ، یہ بصرہ کی حدیث سے زیادہ بہتر ہے۔ احسن اچھی ہے، بہتر ہے، من حدیث بصرہ، بصرہ ایک حدیث ہے، حدیث کے راوی ہیں۔ دو روایتیں ہیں، ابھی دیکھیے، ابھی ہم لوگ طلق والی روایت پڑھ رہے ہیں، طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس حدیث کے بعد جو روایت ہے وہ بصرہ بنت غزوان کی ہے۔ 2 روایتیں ہیں، تو 2 روایتوں میں ابن مدینی یہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ حدیث اچھی ہے، یعنی اس کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے۔ یعنی علی بن عبداللہ جو ابن المدینی ہے، ابن المدینی سے مراد کون ہے؟ علی بن عبداللہ، مشہور محدث ہیں، سن 161 ہجری میں پیدا ہوئے، 224 ہجری میں وفات پائی۔ یہ ابن مدینی جن کا اصل نام کیا ہوگا؟ علی بن عبداللہ المدینی، علی بن عبداللہ المدینی، سن 161 میں پیدا ہوئے، 224 ہجری میں وفات پائی۔ بہت بڑے محدث تھے، امام بخاری رحمہ اللہ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے وہ استاد تھے، یعنی محدث ہیں اور بہت بڑے استاد ہیں، امام بخاری کو انہوں نے پڑھایا ہے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بصرہ کی حدیث سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھی ہے، کیونکہ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کا موقف یہ تھا کہ اگر کوئی شخص شرمگاہ کو چھو لیتا ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے، اور اس حدیث کی بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ شرمگاہ کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہرحال یہ مختلف فی مسئلہ ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ صحابہ اکرام کی 2 جماعت ہے، صحابہ اکرام میں سے بھی یہ اختلاف رہا ہے کہ بعض صحابہ اکرام یہ کہتے تھے کہ شرمگاہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ شرمگاہ چھونے سے، پکڑنے سے
وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے تھے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال جو ساری روایتوں کو جمع کرنے کے بعد جس نتیجے پر آدمی پہنچتا ہے، صحیح موقف اور صحیح بات کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اگر ڈائریکٹ بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی کپڑے کے ڈائریکٹ اگر شرمگاہ کو ٹچ کرتا ہے، چھوتا ہے، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر پردے کے اوپر اگر اپنے شرمگاہ کو چھوتا ہے تو اس پر وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہاں مسئلہ جو چل رہا ہے کہ نماز کی حالت میں شرمگاہ کو ٹچ کرے تو کیا اس پر وضو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں۔ تو نماز کی حالت میں شرمگاہ کو آدمی کیسے چھوئے گا؟ وہ یہی حالت رہے گی کہ آدمی پردے کے اوپر سے، کپڑے کے اوپر سے چھوئے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر کپڑے یا پردے کے اوپر سے شرمگاہ کو چھو لیے یا کھجلا لیے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال رجل مسست ذکری، ایک آدمی نے کہا کہ میں اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہوں۔ او قال، یا اس نے یہ کہا کہ الرجل یمس ذکرہ فی الصلاۃ، کہ آدمی اپنی شرمگاہ کو نماز میں چھوتا ہے۔ او یمس، یا چھوتا ہے، ذکرہ اپنی شرمگاہ کو، فی الصلاۃ نماز میں۔ علیہ وضو، سوال یہ ہے کہ کیا اس پر وضو ہے، کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا انما هو بضعۃ منک، نہیں، وہ شرمگاہ تو تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ یعنی جیسے آدمی سر کھجلا لیتا ہے، سر پکڑ لیتا ہے، یا کان چھو لیتا ہے، یا کہیں اپنے ہاتھ کو رکھ لیتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اسی طریقے سے وہ بھی شرمگاہ بھی جسم کا ایک حصہ ہے، لہذا اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے، ابو داؤد کی ہے، نسائی کی ہے، ابن ماجہ کی ہے، اور مسند احمد بن حنبل کی ہے، اور امام ابن حبان نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور ابن مدینی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ احسن الحدیث بصرہ، بصرہ کی حدیث سے زیادہ بہتر ہے، یعنی ان کا موقف یہ تھا کہ شرمگاہ کو جیسے بھی چھو لیں وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن بہت سارے صحابہ اکرام اور اسلاف اور ائمہ میں سے موقف یہ ہے کہ شرمگاہ کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بقیہ اس کی جو تفصیلات ہیں اور آنے والی جو حدیث ہے اس میں اس کی تشریح اور اس کی وضاحت کی جائے گی۔ ابھی یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ اگر نماز میں ایسا ہو تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہارے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں آدمی کپڑے کے اوپر ہی شرمگاہ کو ٹچ کر سکتا ہے۔ تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ اگر پردے کے اوپر سے، کپڑے کے اوپر سے شرمگاہ چھوا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کپڑے کے اوپر، پردے کے اوپر اگر وہ شرمگاہ کو ٹچ کیا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر ڈائریکٹ اگر شرمگاہ کو پکڑ لیا ہے، چھو لیا ہے، کھجلا لیا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی فوائد کے اعتبار سے، لکھے نمبر 1، سوال کرنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ جیسے انہوں نے آ کے پوچھا کیا نماز میں اگر اپنی شرمگاہ کو چھو لیے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ یہ سوال کیا۔ تو سوال کرنے سے علم حاصل ہوتا ہے، علم ملتا ہے، آدمی معلومات کو جمع کرتا ہے۔ تو سوال کرنا چاہیے، لیکن سوال اچھا ہونا چاہیے، جس چیز کی ہماری ضرورت ہو وہی پوچھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، بس ان کا مقصد نہ سیکھنا ہے نہ سمجھنا ہے، بس ان کا مقصد صرف سوال کرنا ہے اور ٹائم پاس کرنا ہے، تو یہ غلط ہے۔ سوال کرنے کی ترغیب جو دلائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہماری ضرورت ہو، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہو اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہے نماز پڑھنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنا چاہیے، کیونکہ سوال کیا تھا، نماز میں اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کی پابندی ہونی چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہے کہ نماز میں بطور ضرورت بدن کھجلا سکتے ہیں، بدن کو
کھجا سکتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نماز میں کھڑا ہے، کہیں اس کو تکلیف ہو رہی ہے، کچھ درد کر رہا ہے، تو نماز کی حالت میں اتنا کر سکتے ہیں، سر کھجلا لیے ضرورت کے وقت، یا کہیں اور تکلیف ہے، کوئی اور مسئلہ ہے تو وہاں سہلا لیں، کھجلا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں احتیاط برتنا چاہیے کہ بار بار یہ عمل نہ ہو، بار بار یہ عمل نہ ہو۔ جہاں ضرورت ہو وہاں پر یہ عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سوال کیا گیا تو آپ نے اس سے منع نہیں کیا کھجلانے کے تعلق سے یا پکڑنے کے تعلق سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ضرورت پڑ جائے نماز میں تو اتنا معمولی کام کرنے سے نماز پر کچھ اثر نہیں ہوگا، نماز خراب نہیں ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ بار بار کرنا چاہیے، بس جب ضرورت ہو، جب اس کی ضرورت ہو تو بدن وغیرہ کو نماز میں کھجا سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ کپڑے کے اوپر سے شرمگاہ چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کپڑے کے اوپر سے اگر شرمگاہ کو ٹچ کر لیے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ آخری اور پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ دین کا علم سیکھنے میں کبھی شرم نہیں محسوس کرنا چاہیے، دین کا علم سیکھنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح توفیق عطا فرمائے، اس کو سیکھنے، سکھانے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم تسلیما کثیرا۔